ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاء اللہ، بہت سارے بیٹے آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے۔ آج تو بڑے انرجیٹک لگ رہے ہیں، زبردست سلام کا رپلائی کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا پھولتا پھلتا رکھے، اور جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا ہے، اللہ کریم آپ سب کو بھی شاد و آباد رکھے۔ آج ہم نے جس پرسنالٹی کے بارے میں سننا ہے وہ بڑی زبردست شخصیت ہے، بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت زیادہ اور بہت ہی ایکسکلوزیو قسم کی نعمت عطا کی تھی، اور وہ نعمت آپ کی پیشانی مبارک پر نور محمدی کے طور پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنایا، اتنی خوبصورت اور اتنی بیوٹیفل شخصیت کہ جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ تو آج ہم نے کن کا ذکر کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے ہی باوقار اور زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان۔ حضرت عبد المطلب جو تھے نا، یہ قریش کے سردار تھے۔ کون تھے؟ قریش کے سردار۔ اچھا، کس کس نے آب زمزم پیا ہوا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، تقریباً سب نے پیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بار بار آب زمزم مکہ اور مدینہ میں جا کر پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جو زمزم کا کنواں تھا نا وہ غائب ہو چکا تھا، اور 500 سال سے یہ کنواں بالکل غائب ہو چکا تھا، لوگوں کو پانی بھی میسر نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیبی اشارہ ملا کہ فلاں مقام پر کھدائی کی جائے اور زمزم کا کنواں وہاں سے پھر سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی کی، اور زمزم کا کنواں وہاں سے پھر سے جاری ہوا۔ جب زمزم کے کنویں کی کھدائی ہوئی تھی نا، اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ آپ نے ایک منت مانگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اچھا، آپ نے یہ منت مانی اور زمزم کے کنویں کی کھدائی کر دی۔ زمزم کا کنواں بھی کھد گیا، اور زندگی جو ہے وہ آہستہ 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 آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولادیں عطا کی، اور کرتے 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 آپ کے 10 بیٹے ہو گئے۔ کتنے بیٹے ہو گئے؟ 10 بیٹے ہو گئے، اور وہ 10 کے 10 جوان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جوان ہو گئے۔
اچھا آپ کے جو بیٹے تھے نا وہ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی عطا فرمایا تھا، اور جب آپ کے گھر سب سے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی نا تو وہ نور محمدی آپ کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ اب جو یہ چھوٹے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی با کمال اور با حیا شخصیت تھے، بڑے حسین و جمیل، آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو گویا آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ سے محبت کرنے لگتا، اور بار بار اس کی یہ چاہت ہوتی تھی میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اچھا وقت گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب نے جو منت مانی تھی آپ کے ذہن سے وہ منت اتر گئی، آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میرے یہاں 10 بیٹے ہوں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ اچھا زندگی گزرنے لگی، لیکن ایک بار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غیبی آواز سنی، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ غیبی آواز سنی تو آپ نے ایک بکرا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس بکرے کی قربانی دے دی۔ واپس سے تھوڑا ٹائم گزرا، حضرت عبد المطلب نے پھر سے غیبی آواز سنی، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ آپ نے بکرے سے بڑا جانور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کچھ ٹائم گزرا، پھر وہی غیبی آواز، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ آپ نے ایک اونٹ لیا اور اللہ کی راہ میں اس کو نحر کر دیا، اس کو قربان کر دیا۔ لیکن کچھ وقت گزرا، اس کے باوجود پھر وہی غیبی آواز، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ اب آپ جو ہے نا وہ اپنے والد محترم کے پاس گئے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ ویری گڈ، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ٹری میں سے کچھ نام یاد ہونے چاہیے۔ ویری گڈ آنسر۔ حضرت عبد المطلب اپنے والد محترم حضرت ہاشم کے پاس گئے اور سارا میٹر بتایا کہ میں نے جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کی تھی تو اس وقت ایک منت مانگی تھی، اور میں نے اس منت کے عوض بکرا بھی قربان کر لیا، ایک بڑا جانور بھی قربان کر لیا، گائے بھی قربان کر لی، اونٹ بھی قربان کر لیا، اب اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہیے، تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہوگی۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارا میٹر یاد آ گیا کہ جب میں نے کنویں کی کھدائی کی تھی تو اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹا تھا، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے یہاں اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ جوان ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ وہ سارا منظر آپ کو یاد آ گیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو سب کو بلوایا، وہ سارے بیٹے سارے سعادت مند بیٹے تھے، بڑے فرما بردار بیٹے تھے، بڑے ڈیسنٹ تھے، بڑے اوبیڈینٹ تھے۔ اب وہ سارے بیٹے جمع ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے پیارے بچوں، آج میں نے آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے، اور وہ امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے، جب زمزم کے کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹا تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک منت مانی تھی، اور وہ منت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ 10 کے 10 جوان ہو جائیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ سارے بیٹے یہ بات بڑی غور سے سن رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بیٹے تھے نا بڑے اوبیڈینٹ تھے، بڑے فرما بردار، بڑے سعادت مند تھے۔ ساروں نے جواب دیا، اے ہمارے والد بزرگ، آپ حکم فرمائیے، اور آپ جس کو حکم دیں گے وہ آپ کے حکم کی پاسداری کرے گا، اور آپ اپنے حکم پر ہمیں لبیک کہتا ہوا پائیں گے۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ماجرا تھا، بیٹوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں سعادت مند پائیں گے، آپ ہمیں فرما بردار پائیں گے۔
اب جناب حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ کس کو سلیکٹ کیا جائے. 10 بیٹے ہیں, کس کو چھوڑا جائے, کس کو لیا جائے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ 10 کے 10 بیٹوں کی قرآن اندازی کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اندازی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے جس کو پتا ہے قرآن اندازی کس کو کہتے ہیں. چلیں شافع بھائی آپ بتائیں. باؤل میں ساری پرچیاں ڈال کے جس کا نام نکلے اس کو. ہاں, اگر آسان لفظوں میں کہا جائے نا تو لکی ڈرو. سارے ناموں کی پرچیاں ڈال کر جس کا نام نکلے اس کو کہتے ہیں قرآن اندازی. اب جناب 10 کے 10 بیٹوں کے نام الگ الگ پرچیوں میں لکھے گئے اور ایک جگہ پر وہ ساری کی ساری پرچیاں جمع کی گئی اور ایک پرچی نکالی گئی. سارے دیکھ رہے تھے کہ کس کے نام کی پرچی نکل رہی ہے, مگر سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنی اطاعت گزاری دکھائے گا, وہ فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا. سارے کے سارے بیٹے ریڈی تھے. اب جناب جو پرچی نکلی نا وہ نکلی حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے اور پیارے شہزادے کی, جن کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کے نام کی پرچی نکلی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور سب سے پیارے تھے. حضرت عبد المطلب آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے, چونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی بھی تھا نا, وہ نور بھی تھا. آپ کے چہرے پر ایک جلال بھی تھا, آپ کے چہرے پر ایک حیا بھی تھی, آپ کے چہرے پر وہ نورانیت بھی تھی جو نور محمدی کی وجہ سے آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی, عیاں ہو رہی تھی. اب جناب جیسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک کہتے ہوئے اپنے والد محترم کے قریب گئے کہ میرے والد, میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, جیسا آپ حکم فرمائیں گے مجھے لبیک کہتا ہوا پائیں گے. اچھا, اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے مکۃ المکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں پہنچی. مختلف سرداران وہ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, اے عبد المطلب, ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی قربانی دینے جا رہے ہو اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے. حضرت عبد المطلب نے کہا, جی ہاں, میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا. میں نے قرہ ڈالا اور قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا ہے, لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ کی قربانی دینے جا رہا ہوں. وہ سرداران جو تھے وہ عرض کرنے لگے, اے عبد المطلب, ہمارے نونے حالوں پر رحم کرو اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میں نے قربانی تو دینی ہے, میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے. بڑی ڈسکشن ہوئی, بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ حجاز کی الرافہ کے پاس چلتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہوگا. اچھا, اب سارے لوگ مل کر الرافہ کے پاس گئے اور اسے جا کر اپنا سارا میٹر سنایا. الرافہ نے بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے یہ سارا میٹر سنا, مگر اس وقت کوئی فیصلہ نہ کیا. کہا کہ مجھے آج کی رات کی مہلت دی جائے, تمہارا فیصلہ کل کیا جائے گا. اچھا, سارے لوگ دوسرے دن الرافہ کے پاس پہنچ گئے. جب دوسرے دن الرافہ کے پاس گئے نا تو الرافہ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ تمہارے یہاں دیت کس طرح دی جاتی ہے. تو بتایا گیا کہ ہمارے یہاں دیت 10 اونٹ کی دی جاتی ہے. تو کہا کہ اب جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے بڑے دھیان سے سننا, ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھیں اور دوسری پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھیں. دونوں کا قرہ ڈالا جائے اور جس کے نام کا قرہ نکلے, اگرچہ اونٹ کا قرہ نکلے تو 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائے, تمہاری منت پوری ہو جائے گی. اور اگر نام حضرت عبداللہ کا نکلے تو پھر 10 اونٹ مزید بڑھا دیے جائیں. اس طریقے سے اونٹوں کی 10-10 کر کے تعداد کو بڑھایا جائے جب تک کہ اونٹ کا نام نہیں نکلتا. جہاں اونٹ کا نام نکل جائے وہاں پر آپ اسی تعداد کے اونٹوں کی قربانی کر دیجئے گا. سب کو یہ مشورہ پسند آیا. اب جناب یہ سارے جمع ہوئے اور ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھے گئے اور دوسری پرچی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا.
مگر جب پرچی ڈالی گئی نا اور قرہ نکالا گیا تو نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا. اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی, 20 کر دی گئی. 20 اونٹ کی پرچی ڈالی, حضرت عبداللہ کے نام کی بھی پرچی ڈالی گئی. جب قرہ نکالا گیا تو نام پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلتا ہے. 10 کی تعداد مزید بڑھا دی گئی, 30 کی پرچی ڈالی گئی. ایک طرف 30 کی پرچی, دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. لیکن جب قرہ نکالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کرتے 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 10 کی تعداد بڑھ رہی ہے. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. اب تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی. ایک طرف 100 اونٹ, دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب قرہ ڈالا گیا تو نام نکلتا ہے 100 اونٹوں کا, پرچی نکلتی ہے 100 اونٹوں کے بارے میں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ایک بار پھر قرآن اندازی ہوگی اور پھر چیک کیا جائے گا. گویا پھر قرآن اندازی کی گئی, 100 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ڈالا گیا. جب پرچی نکالی پھر سے 100 اونٹ کی پرچی نکلتی ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایک بار پھر کرتے ہیں. تیسری بار پرچی ڈالی گئی, 100 اونٹوں کی پرچی پھر ڈالی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ڈالا. پھر پرچی نکالی, تیسری بار بھی اونٹوں کے بارے میں فیصلہ نکلا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی دی. اسی لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کتنے ذبیحوں کا بیٹا ہوں؟ کون کون سے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی ساری آل سے محبت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور ان کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ, میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ, بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ, پیارے عبداللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. والدین مصطفیٰ, والدین مصطفیٰ, اصحاب مصطفیٰ, والدین مصطفیٰ. پیارے بچوں, اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. اور آپ نے سوالات کا خزانہ تلاش کہاں پر کرنا ہے؟ آپ کی سراؤنڈنگ میں. 2 منٹ کا ٹائم ہوگا, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی, 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے تلاش کرنا ہے. ذرا دھیان سے دیکھیں کسی کو چوٹ نہ لگ جائے, آرام سے. وہاں پر بھی ہو سکتا ہے, یہ خزانہ وہاں پر بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے. آرام سے, دھیان سے, کوئی چیز ٹوٹے نہ, کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. درود پاک پڑھیں, درود پاک پڑھنے کی برکت سے مل جائے گا. مل گیا, پیاری بیٹی کو مل گیا. شاباش. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہم کو تو سارے عالیہ سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. تلاش کریں, تلاش کریں, آپ کے ارد گرد چھپے ہوئے تلاش کریں. دھیان سے, ان پیارے واقعات سے آپ کی سراؤنڈنگ میں چھپے ہوئے, جو درود پاک پڑھے گا اس کو جلدی مل جائے گا. درود پاک پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو ادب ہم
سیکھیں چلو سبق ہم چلو سبق ہم سیکھیں چلو سبق سوالات کا خزانہ ہمارے مدنی منع اور مدنی منیاں تلاش کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے سلسلے سنہرے واقعات کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور سنہرا سیگمنٹ ہے، جس میں بچوں نے 2 منٹ کے اندر سوالات کا خزانہ تلاش کرنا ہوتا ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کیجیے۔ سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں چلو سبق ہم جلدی جلدی، اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹیبل 9 8 7 6 ہم کو تو سارے 5 عالیہ سے 4 پیار ہے 3 2 1 اسٹاپ، سارے اسٹاپ ہو جائیں گے، آ جائیں سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، جن کو مل گیا یہاں پر آ جائیں۔ خزانہ فائنڈ کر لیا ہے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کر لیا ہے۔ کیسے آپ آگے نکل گئے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بچے تھے، آپ کو کیسے مل گیا؟ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ درود پاک پڑھا تھا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے سوال کیا نکلتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ کا نام محمد صوبان ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں چلو محمد صوبان کو سوال کیا نکلتا ہے۔ ہاں، محمد صوبان کے لیے سوال ہے، آپ نے بتانا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت کیا مانی تھی؟ یہ مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں اس میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ! انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے 10 بیٹے دے گا اور وہ 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ہمارے بیٹے کو ہم گفٹ دینے جا رہے ہیں۔ چلے بھائی، آپ صوبان بھائی خود سلیکٹ کریں کیا گفٹ لیں گے۔ اچھا جی، پینٹنگ ٹرے لیں گے۔ چلے آپ کو پینٹنگ ٹرے تحفے میں دی جا رہی ہے، سب مل کر کیا کہیں گے؟ نیچے تشریف رکھیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسنین۔ محمد حسنین کو سوال کیا نکلتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ محمد حسنین نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے اور اپنے لیے کون سا سوال چوز کیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کتنے اونٹوں کو قربان کیا تھا؟ 100 اونٹوں کو۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، 100 اونٹوں کو قربان کیا تھا۔ حسنین بیٹے کو کیا گفٹ چاہیے؟ چلیں آپ بھی پینٹنگ ٹرے لیں گے، ٹھیک ہے، اپنا گفٹ لے کر بیٹھ جائیں نیچے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ام ہانی۔ ام ہانی۔ ام ہانی نے پہلے بھی کریکٹ آنسر دیے کیا؟ پہلے بھی سلسلے میں جیتا ہے؟ اچھا، بڑی تیز ہو بھائی، آپ تو بار بار سوالات کا خزانہ تلاش کر لیتی ہو۔ دیکھتے ہیں کہ ام ہانی کے لیے کیا سوال نکل رہا ہے۔ ام ہانی کے لیے سوال نکلا ہے، حضور اپنے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہاں، مشکل سوال آ گیا ہے۔ 26 سیکنڈ کے اندر آپ نے آنسر دینا ہے، کلوک لگا دی جائے۔ سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے جی، کوئی بھی بتائے گا نہیں۔ سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو جی؟ سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ جینا ہے میں کون ہوں؟ کس کا بیٹا ہوں؟ ادب ہم سیکھیں چلو سبق ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا ابن الذبیحین۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ انا ابن الذبیحین۔ چلیں، کسی کو بھی صحیح آنسر نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری دوسری بیٹی نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے دیں گی بیٹا، شاباش، اور سیدھے ہاتھ سے لیں گی۔ اپنا نام بتائیے گا۔ سماما۔ سماما۔ دیکھتے ہیں سماما نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد صاحب کی شان میں کوئی بھی ایک شعر سنا دیں۔ ہمارے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ۔ ہمارے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ۔ سماما بیٹی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے، سب مل کر کہیں گے۔ سماما بیٹی بھی اپنے لیے ایک تحفہ چوز کر لے۔ یہ چاہیے بیٹا۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب،
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔